انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ نقصان دہ، سب سے زیادہ مضر چیز گناہ ہے۔ گناہ جو ہے اس قدر خطرناک ہے کہ نہ ماننے والے تو جائیں گے اپنے جرم کی وجہ سے جہنم میں، لیکن افسوس تو یہ ہوگا اس گناہ کے سبب سے ماننے والے بھی، قرآن والے بھی، نماز والے بھی، روزے والے بھی، حج والے بھی، وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور جہنم جو ہے بدترین جگہ ہے۔ وہاں پہ ٹھکانا انہی لوگوں کو ہے جن سے اللہ ناراض ہوگی، جس کو سزا دیں گے۔ گناہ دنیا کے اندر آسان ہے چھٹکارا حاصل کرنا اس سے، کتنے سے بڑا گناہ کیا ہو، زیادہ سے زیادہ گناہ کیا ہو، اللہ نے انتظام رکھا ہے اس کا کہ صرف ایک دفعہ اللہ سے توبہ کر لے سارے معاف، اگلے پچھلے سب معاف۔ کتنا آسان طریقہ اللہ نے دیا ہے، اور وقت بھی بہت دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اتنا وقت دیا ہے کہ جب تک موت کے فرشتے نظر نہ آئے اس وقت تک بھی توبہ کر لے تو سب معاف کر دی جائے گی۔ تو آج وعدہ کریں اپنے آپ سے، جتنے ہزار سن رہے ہیں میری بات، میں بھی اپنے آپ سے کہ یہ 2 مرتبہ پکے رکھ لیں کہ صبح جب اٹھیں اللہ سے توبہ کرتے اٹھیں، اللہ تعالیٰ میں گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اور سارا دن میرا بغیر گناہ گزار دینا۔ جب بستر پہ جائے، خاص طور پر ایک دم بستر پہ جمپ نہ مارے، جائے بیٹھے ہو بستر کے اندر بیٹھ کے، اور پھر اللہ سے اللہ تعالیٰ بہت گناہ کیے ہیں، آج نافرمانی کی ہیں، غلطی ہوگی معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے، اللہ معاف فرما دے۔ تو اللہ نے قرآن حدیث سوچا کہ گناہ کرتا کیوں آدمی، سبحان اللہ، تو کیوں گناہ کرتا ہے؟ اگر یہ بات وجہ سمجھ آ جائے گناہ کرنے کی تو الحمدللہ گناہ سے بچ جائے گا آدمی، پھر کیوں کرے گا گناہ؟ وہ اچھا ہے وجہ دی، ٹھیک ہے جی، تو کیوں گناہ کرنا، ہمیں کیوں گناہ کرنا ہے وجہ کی ہے، ہمیں وجہ ہی نہیں پتا گناہ کرنے کی، ہمیں گناہ کرنے کی وجہ ہی نہیں پتا، نہ کبھی سوچتے ہیں گناہ کیوں کرتے، بس یہ کیا ہوتا ہے وہ شیطان نے مروا دیا جی، بس نفس نہیں چلے گئے ڈھکوسلے۔ اللہ نے بڑے دروازے کھولے انسان کے لیے ترقیوں کے، دنیا کے، اس پہ سوچیں کہ گناہ کیوں ہو جاتا ہے۔ اگر وجہ سمجھ آ گئی آج آپ کو تو ہم کیا کریں گے، پھر اس وجہ کی طرف جائیں گے، تو اچھا یہ وجہ ہے، آندہ اس وجہ کو یار نہیں کرنا نہیں کام، تو وہ کام نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا ہی نہیں الحمدللہ۔ تو دیکھیے پھر وجہ کیا ہے اس کی، کیوں لوگ گناہ کرتے ہیں، کیوں گناہ ہو جاتا ہے؟ یہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، واعظ سنتے ہیں، کیا کچھ ہم کرتے ہیں، پھر جا کے گناہ کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ تو ہے نا بھائی کوئی، یہ نہیں ہے؟ ہاں اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ قرآن نے بتائی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غفلت۔ بلا سنو، غفلت۔ جب انسان غافل ہوتا ہے نا اس وقت گناہ کرتا ہے، یاد رکھیں، غافل ہوتا ہے، جس وقت غفلت ہوتی ہے انسان سے اس وقت گناہ کرتا ہے۔ تو غفلت کو دور کرنا ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ قرآن کیا بتاتا ہے غفلت کو دور کرنے کی ضد کیا چیز ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يُخْرِجُ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس وقت تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو میں اندھیروں کو ختم کر دیتا ہوں، غفلتوں کو ختم کر دیتا ہوں اور نور پیدا کر دیتا ہوں، لائٹ پیدا۔ کہ یہ ذکر کس طرح دور کرتا ہے؟ کیا چیز ذکر، کیا صفت پیدا ہو جاتی ہے ذکر کے اندر کہ ہمارے سے غفلت دور ہو جاتی ہے اور گناہ ہم سے نہیں ہوتا؟ پھر کیا خاصیت رکھی ہے اللہ پاک نے ذکر؟ یہ سمجھاؤں آپ کو بات۔
ذکر میں اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے جو غفلت کے اگینسٹ ہے، بالکل مقابل پر ہے، ضد پر ہے. کیا خاصیت رکھی ہے؟ کہ ذکر میں یہ خاصیت ہے الحمدللہ کہ انسان جب ذکر کرتا ہے، کس کا کرتا ہے؟ اپنے رب کا کرتا ہے، تو اس کا دھیان کدھر جاتا ہے؟ اللہ کی طرف جاتا ہے. تو جب اللہ نے کہا ہے کثیر، یعنی کثرت کے ساتھ جو ذکر کرتا 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 کیا ہوتا ہے؟ اس کا پکا دھیان اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. یہ ہے ذاکر کی صفت. جب تک آپ ذکر، اس کا مطلب نہیں ہے یہاں ایک چھوٹا سا کتاب سناؤں، لا الہ الا اللہ ذکر نہیں ہے، حسبنا اللہ ونعم ذکر نہیں ہے. اب سن لیں بات، تسبیح چلانا ذکر نہیں ہے. آپ اگر تسبیح چلانا، میں تو ذکر کر رہا ہوں، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، میں تو اتنی کلمات پڑھتا ہوں، یہ ذکر ہے ہی نہیں. ذکر کیا ہے؟ سنیں اب، یہ ذکر کا وسیلہ ہے. لا الہ الا اللہ ذکر کا وسیلہ ہے، حسبنا اللہ ذکر کا وسیلہ ہے، ذکر نہیں ہے. ذکر کیا ہے؟ ذکر نام ہے کہ اللہ کی طرف اس کا پورا دھیان جم جائے. سبحان اللہ. جس آدمی کا دھیان جم گیا اللہ اللہ کرتے کرتے، دھیان جم گیا دل کے اندر اللہ کا. کیسے جمع؟ سنیں، جب اللہ کا دھیان جم جاتا ہے تو اب نفس نے اس کو مجبور کر رہا ہے گناہ کے لیے. دیکھ اس لڑکی کو دیکھ، کیونکہ دل میں اس کا دھیان جم چکا ہے تو فوراً اس کے دل میں خیال آئے گا، نہ یار اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے دیکھ رہا ہے مجھے، میں تو کبھی نہیں کر سکتا. سچا ذاکر کبھی گناہ نہیں کر سکتا. اگر آپ کا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے کہ آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دم آپ کو اللہ کا خیال گزرتا ہے، آپ کہتے ہیں نہ اللہ دیکھ رہا ہے یار، اللہ تو دیکھ رہا ہے. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. سبحان، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا بابا، میں نہیں کر سکتا. اس کا نام ذکر ہے. اس لیے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے میرے بھائی. ذکر کا مطلب یہی ہے کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ بس جائے، انسان کی رچ بس جائے، اور ایسا بچے کہ جب گناہ کا تقاضا ہو رہا ہو، نفس تقاضا کر رہا ہو، حالات تقاضا کر رہے ہو، ماحول تقاضا کر رہا ہو، مجبور کر رہا ہو آپ کو گناہ کرو، چھوٹا ہو یا بڑا، گالی دینی ہو، کسی کا مال کھانا ہو، کسی بدتمیزی کرنی ہو، کسی سے نفرت کرنی ہو، جو بھی گناہ کی چیز ہے جو اللہ ناپسند کرتا ہے، فوراً کرنے سے وہ ہاتھ اٹھی رہے ہیں اس کے، ایک دم اللہ کو کیا جواب دے گا یار. یہ ہے ذاکر.